السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ آج بات کرنے کا تھوڑا سا مقصد جو ہے وہ جو حالات اس وقت ملک کے اندر چل رہے ہیں اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا الیکشن ہو گئے جس طرح کے ہوئے، سب نے دیکھا، سب کو پتہ ہے کہ کیسے الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر۔ عوام نے کسی کو منتخب کیا، شاید ہمارے جو مقتدر اور مقدس ادارے ہیں ان کو شاید وہ پسند نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ قوم ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہ فیصلہ امپلیمنٹیشن ہو۔ قوم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے ووٹ دیا ہے، جس کو بھی دیا ہے، مگر ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ نہیں، قوم بے وقوف ہے، اس کو کیا پتہ کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں ووٹ دینا، کون پاکستان حکمران ہونا چاہیے، کون نہیں ہونا چاہیے۔ 24 کروڑ عوام جو ہے وہ بے وقوف ہے، جاہل ہے، نکمی ہے، نکھٹو ہے، حرام کھاتی ہے، بے وقوف ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کے لیے ان کی اتنی زیادہ سوچ نہیں ہے کہ یہ کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے کر سکیں کہ پاکستان کو کون چلائے گا اور کیسے چلائے گا۔ اور جو چند لاکھ لوگ ہیں ان کو سب پتہ ہے کہ انہوں نے، چند لاکھ بھی نہیں ہوں گے، شاید چند ہزار ہوں گے، کہ پاکستان میں کون حکمرانی کرے گا، پاکستان کو کیسے چلانا ہے، پاکستان کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا تو ہم بتائیں گے کیسے بڑھے گا، پاکستان ترقی کرے گا تو ہم بتائیں گے کہ پاکستان ترقی کیسے کرے گا، پاکستان کے اندر حکمرانی کرنی ہے تو ہم بتائیں گے کہ کون حکمران ہوگا۔ یہ ابھی وہ لوگ فیصلہ کریں گے، شروع سے کر رہے ہیں، ابھی بھی وہی کہتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے۔ ہر قوم کی جو آواز ہے نا اس کو سن لینا چاہیے، ابھی وقت ہے کہ قوم کی آواز کو سن لیں آپ، کیونکہ جب قوموں کی آواز سنی نہیں جاتی تو پھر اس کے اندر جو لاوا پکتا ہوتا ہے نا، وہ جب پھٹتا ہے تو پھر شاید کچھ بچتا نہیں ہے۔ شاید ہمارے جو مقدس و مقتدر حلقے ہیں انہوں نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں کسی کی سننی، ہم نے ہمارے پاس ڈنڈا ہے یا ہمارے پاس قلم ہے، یا جو بھی ہے، جو بھی ہم کریں گے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ شاید یہ سوچ بھی اچھی ہو ان کی، کیونکہ پڑھے لکھے ہیں نا وہ سارے، جو اتنی 24 کروڑ عوام ہے وہ سب جاہل ہیں، نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے، نہ ان میں کوئی PhD ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی فلاسفر ہے، نہ کوئی بہت بڑا ادیب ہے، نہ شاعر ہے، نہ کوئی اس طرح کا انٹلیکچوئل ہے کہ جس کو اتنی اچھی سوچ ہو کہ وہ اس کو پتہ ہو کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں۔ میرے خیال جو جہاں بیٹھا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بس جو علم میرے پاس ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگوں نے ترقی کی ہے ان کو کیا پتہ تھا، ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ترقی کیسے کرنی ہے، اس لیے وہ ترقی کر گئے، مگر افسوس کہ ہم نہیں کر سکے اس کے اوپر۔ پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا تھا اور اس قوم کے فیصلے کو رد کر کے چند لوگوں نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر اب عمل ہو رہا ہے۔ عمل آپ کر رہے ہیں، کب تک چلے گا، کس وقت تک آپ اس کو پاور کے ذریعے قائم رکھ سکو گے، میں نہیں جانتا، مگر میرا اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے بھی کوئی فیصلہ کیا ہوگا نا۔ جو 24 کروڑ عوام ہے اس میں شاید وہ کچھ نیک لوگ بھی تو ہوں گے نا، سارے کوئی اچھے بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، کوئی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بھی ہوں گے اس میں، شاید اللہ ان کی سنتا بھی ہو، اللہ ہر کی سنتا ہے، سب ہر گناہ گار کی بھی سنتا ہے، اور جو نیک ہیں ان کی بھی سنتا ہے، مگر اللہ بعض ان لوگوں کی زیادہ سنتا ہے جو اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو پھر جب اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے نا، اس کو امپلیمنٹیشن تو اللہ کے فیصلوں کی ہونی ہے نا، انسان کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن تو وقتی طور پہ نظر آتی ہے کہ ہو رہی ہے، مگر وہ شاید جو اللہ اس کو اس طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کی ذلت آگے جا کے اینڈ کے اوپر اس کی ذلت اس کے مقدر میں آنی ہوتی ہے، کہ اللہ کے کاموں کے اندر نا حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ آہستہ 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 اس کو وہاں پہ لے جاتا ہے جہاں پہ جا کے انسان سوچتا ہے کہ میں کامیاب آ رہا ہوں، مگر جب اینڈ کے اوپر جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہو میرا تو راستہ گم گیا، میں تو جو راستے پہ جانا چاہتا تھا وہ راستہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو میں کسی اور ہی راستے پہ آ گیا ہوں، مگر اس وقت اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ پھر وہ واپسی کا راستہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ 24 کروڑ عوام نے جو فیصلہ کیا تھا نا، اس کو مان کے اس کے اوپر لبیک
کہہ کے اگر آپ اس کے ساتھ چل پڑتے نا تو شاید آپ کو عزت مل جاتی، مگر ابھی شاید اور تذلیل آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ شاید اس چیز کو دیکھ نہیں رہے. شاید اللہ نے آپ کی جو عقل ہے اس کو موقوف کر دیا ہے تاکہ وہ آگے سوچ نہ سکے. کیونکہ اللہ نے جب کسی کو ذلت دینی ہوتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہر وہ فیصلہ کرواتا ہے جو اس کی ذلت کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ جس طرح کے جو معاملہ چل رہے ہیں ملک کے اندر، یہ ملک اس طرح چلے گا نہیں کبھی بھی. طاقت ہمیشہ ایک جگہ نہیں رہتی. چنگیز خان ہی رہا، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جو حکمران تھے جنہوں نے 30 سال ملکوں کے اندر حکمرانی کی اور ان کا ڈنکا بجتا تھا، وہ بھی نہیں رہے. تیمور بھی نہیں رہا، اسٹالن بھی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا. آپ بھی نہیں رہیں گے. آپ کے بعد کوئی اور آ جائیں گے، وہ بھی نہیں رہیں گے. ان کے بعد کوئی اور آ جائیں گے، پھر وہ بھی نہیں رہیں گے. اللہ کی ذات رہ جائے گی. اینڈ وہی اسی کا آخرت اللہ تعالیٰ کی ذات کی رہنے کی ہے. باقی دنیا میں ہر بندہ مٹ جائے گا. مٹنے سے پہلے شاید بندہ کوئی اچھا کام کر لے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی آگے کا راستہ بھی آسان کر دے. ہمارے اداروں نے کیا فیصلہ کیا ہے، یا کیا انہوں نے آگے چلنا ہے، یا قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا انہوں نے اپنی لیدر وہ ایک لائن لے کے اسی کے اوپر چلنا ہے. اگر تو قوم کے ساتھ وہ چلتے ہیں اور قوم کے ساتھ چلتے ہیں. ابھی وہ نہیں قوم ہمارے ساتھ چلے، وہ والا کام ختم ہو گیا. ابھی پاکستان میں ابھی یہ کام نہیں رہا کہ قوم ہمارے ساتھ چلے. قوم ابھی آپ کے ساتھ نہیں چلے گی، آپ کو قوم کے ساتھ چلنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان کے اندر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ابھی قوم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے قوم کے ساتھ چلنا ہے یا ہم نے علیحدہ چلنا ہے. اگر آپ علیحدہ چلنا شروع کریں گے تو قوم آپ کو ڈسٹ بن میں پھینک دے گی. یہ ابھی پھینک دے، سال میں پھینک دے، 2 سال میں پھینک دے، 5 سال میں پھینک دے، 10 سال میں پھینک دے، مگر وہ آپ کو ڈسٹ بن میں پھینک دے گی اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو. دوسری چیز یہ ہے کہ ترقی قومیں کیسے کرتی ہیں. ایک لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے قوموں کے اندر جسے کہ لوگ منتخب کرتے ہیں. جس لیڈرشپ کو لوگ منتخب کرتے ہیں وہ پھر قوموں کی طرف ترقی اور ان کی پروگریس اور جو بھی قوموں کے اندر بہتری آتی ہے وہ اس لیڈرشپ کی وجہ سے آتی ہے. کیونکہ سوچ کا معیار جو ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے زندگی کے اندر. آپ سوچ اپنی ذات کے لیے رہے ہیں یا آپ قوم کے لیے سوچ رہے ہیں. ہمارے ادارے اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بھی یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہو، یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہو، یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہو. جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ بھی میرے ہاتھ میں ہو، یہ بھی میرے ہاتھ میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ میری قوم کے لیے، یہ بھی میری قوم کے لیے، یہ بھی میری قوم کے لیے، اور میری قوم ایسے کروں گا تو یہ میری قوم ترقی کرے گی، میرا ملک ترقی کرے گا. یہ فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کے اندر اور اداروں کے اندر. طاقت وہ ایک مثال ہوتی ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں نا کہیں پہ، اکیلا بندہ جب سفر کرتا ہے نا تو وہ بور ہو جاتا ہے کہ یار میں سفر کر رہا ہوں، میں اکیلا جا رہا ہوں. تو کوئی ساتھی ہونا چاہیے جو زندگی کے اندر جس سے بندہ جو گپ شپ لگا لے، کوئی راستہ آسان ہو جاتا ہے، اچھی طرح سے کٹ جاتا ہے. اسی وجہ سے جب آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہو نا، جتنی آپ گاڑیاں آپ کے آگے پیچھے سے گزرتی ہوتی ہیں نا، آپ کو دیکھتا ہے یار وہ گاڑی گزر گئی، یار رش ہے، موٹر وے بزی جا رہا ہے. اور اگر بندہ اکیلے سفر کر رہا ہو نا تو وہ بور ہو جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے کہ یار میری گاڑی اکیلی جا رہی ہے اور بندہ ہی کوئی نہیں ہے موٹر وے کے اوپر. وہ اس کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کہتا چلے یار تھوڑی سی ریسٹ کر لیتے ہیں کسی سائڈ پہ جا کے نا، تو پھر چلتے ہیں. زندگی ایسے ہوتی ہے. زندگی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. جب آپ خود اکیلے روڈ کے اوپر صرف یا آپ سفر کر رہے ہو نا تو اس سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے، کٹھن ہو جاتی ہے. وہ گزرنے جو ہوتی ہے نا وہ اتنی آسان نہیں ہوتی. اسی لیے زندگی کے اندر لوگ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار چلو ایک یار دوست کو ساتھ لیتے ہیں، یا 2-3 لوگ چلتے ہیں، یار چلو سفر اچھا گزر جائے گا اور آسانی سے گزر جائے گا. اسی لیے کوئی بھی ادارہ ہو جب وہ یہ سوچنا شروع کر دینا کہ طاقت میرے پاس ہے اور میں نے طاقت اپنی استعمال کرنی ہے، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، تو اس کے لیے اس کے سروائیول جو ہوتا ہے نا وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے.
وہ جب اپنی قوم کے ساتھ چلتا ہے نا، تو پھر قوم اس کو آگے جب اپنے ساتھ رکھتی ہے، تو پھر قومیں ان کو مضبوط کرتی ہیں، ان کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے، ان کی عزت بڑھتی ہے، ان کے اندر ایک معیار ان کا بہتر ہوتا ہے، اور ان کی سوچ اور ان کی جو پاور ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے. جو قوموں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ذہین، عقل مند اور باشعور ہوتے ہیں. ہر کوئی نہیں ہوتا، مگر موسٹ آف آپ کو بہت سارے تعداد میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو اچھا مشورہ اور اچھی چیزیں بتانے کے لیے آپ کے آگے آ جاتے ہیں. اداروں کے اندر ایک دو لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، ہر زیادہ لوگ ایسے نہیں ہوتے جو کہ وہ انٹلیکچوئل ہوں یا وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جیسے ایجوکیشن اداروں کے اندر ہوتی ہے، وہ جو لوگ وہاں پہ جابس کرتے ہیں یا جو کرتی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ جو ہوتے ہیں وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں، اور کتنے پرسنٹ جو ہوتے ہیں وہ سفارشوں سے اور ادھر ادھر سے ٹانکا لگا کے وہ پہنچتے ہیں ان میں. اور پھر ان کی جو پروگریس ہوتی ہے، جو ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ پتہ ہوتا ہے کتنی ہوتی ہے. تو قوموں کو آگے بڑھنے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. جب قوم نے اپنا ایک لیڈر منتخب کر لیا، تو اس کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ آتا اور اپنی قوم کو آگے لے کے چلتا. مگر شاید ہمارے جن اداروں کے پاس طاقت ہے، وہ شاید وہ یہ سوچ نہیں رہے کہ ہم قوم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وہ قوم کے ساتھ شاید چلنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے قوم ہمارے ساتھ چلے، جو ہم کہتے ہیں وہ سچ ہے اور وہی جھوٹ ہے. وہ اس طرح نہیں ہوتا، کبھی بھی دنیا میں کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسے اگر ہونا شروع ہو جائے تو دنیا کے ملکوں میں اندر بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ایسی ہیں جو کہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، مگر وہ بھی اپنی پرابلمز لے کے آتے ہیں حکمرانوں کے پاس، اپنی ضروریات کو لے کے آتے ہیں. ادارے جو ہوتے ہیں وہ اپنی ضروریات اور اپنی پرابلمز کو لے کے آتے ہیں کہ ہماری یہ پرابلم فیس کر رہی ہیں، یہ ہمارے یہ چیزیں ہمیں ریکوائرمنٹ ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے. تو وہ پھر جو حکمران ہوتے ہیں، جو عوام ہوتی ہے، وہ پھر ان کو وہ چیزیں دیتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آپ کو ضرورت ہے، ہم آپ کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس سے وہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں. مگر ہمارے اداروں میں شاید وہ سوچ نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی پڑھے لکھے لوگوں کا ایسے معاملہ ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے بہت کچھ ایسا. ابھی یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس کو منتخب کرنا ہے، اداروں نے نہیں کرنا. وقت جو ہے بدل گیا ہے. پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان اور پرنٹ میڈیا والا دور ختم ہو گیا. اس میں اگر آپ باہر نکل جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. کیونکہ ابھی پی ٹی وی کے اوپر جو چلتا ہے، لوگ پی ٹی وی نہیں دیکھتے، نہ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، نہ لوگ ریڈیو پاکستان سنتے ہیں. لوگوں کے پاس ایک ایسا بم آ گیا ہے جس کو وہ اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، اور ان کو وہاں اس سے ہر انفارمیشن مل جاتی ہے اور لیٹسٹ انفارمیشن ملتی ہے. وہ بھی کل 24 آور انتظار نہیں کرتے کہ یہ نیوز آئی ہے نہیں آئی. ان کو جو بھی نیوز آتی ہے وہ 10-15 منٹ کے اندر اندر ان تک پہنچ جاتی ہے. جو لوگ اتنے انفارمیٹیو ہیں اور اتنی ان کے پاس انفارمیشن آ چکی ہے، اور وہ ہر ایک پل پل کے جو نیوز ان کو ملتی ہیں، تو پھر شاید میرے خیال قوم زیادہ آگے چلے گئی، اور آپ ابھی تک اسی 70-80 سے نکل نہیں سکے. شاید نکلنا بھی نہیں چاہتے. اگر نکلتے تو شاید آپ یہاں تک یہ معاملات نہ ملک کے لے کے جاتے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. قوموں کی ترقی جو ہوتی ہے، سنگاپور ترقی کر گیا، ملیشیا ترقی کر گیا، اور بہت ساری. دبئی کو آپ دیکھ لیں، کیا دبئی کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ دبئی کو چلا رہی ہے؟ یا ملیشیا کے اندر اسٹیبلشمنٹ ملیشیا کو چلا رہی ہے؟ یا کینیڈا ہے، یا یو کے ہے، یا فرانس ہے، یا بیلجیم ہے، یا جرمنی ہے، یا سوئٹزرلینڈ ہے، یا اور بہت ساری جو ملک ہے، چائنا ہے، کیا وہ وہاں میں اسٹیبلشمنٹ ملک کو چلا رہی ہے؟ یہاں پہ یا کیا وہاں پہ کورٹ ملک کو چلا رہے ہیں کہ وہ انصاف دے رہے ہیں صرف وہاں پہ؟ یورپ اندر کیوں لوگ زیادہ سکون سے، اور ہم جب وہاں سے پاکستان سے یہاں آئے ہیں، تو ہم جب یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹیڈ ہیں. ہمیں کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہمارے کو رائٹ کو لے نہیں سکتا. جو ہمیں رائٹ عوام کو ہے وہ ہمیں میسر ہیں، اور ہمارے پروٹیکٹیڈ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ترقیاں کی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے لوگوں نے ترقی کی ہے؟ ہماری تو کوئی سفارش نہیں تھی. ہم یہاں پہ جب آئے تو ہمارے کو سفارشوں کیسے تو یہاں پہ آئے تھے. ہم یہاں پہ جاب بھی کرتے ہیں، ہمیں ہر قسم کی سہولت بھی ہے، ہم ہر قسم کی جو ہماری جو رائٹس ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں. تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے مل رہے ہیں؟
جو ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ سویلین گورنمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں، اور سویلین گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ہماری رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ اداروں کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، جو رولز اور ریگولیشن بنے ہیں اداروں کو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا پوری کے اندر یہی سسٹم چلتا ہے۔ آپ نے کون سا سسٹم آپ پاکستان کے اندر ڈیولپ کرنا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے۔ سسٹم جو بنا ہوا ہے یا اسی کے اوپر چلنا ہے، یا جو اپنا مرضی سے سسٹم آپ نے بنا دیا اسی کے اوپر چلنا ہے، یہ ایک قوم کے حیثیت سے آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا۔ ابھی آپ کو قوم کے ساتھ چلنا پڑے گا اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو، نہیں تو جو جس طرح کی جبر اور جتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر، لوگوں کے اندر جو جس قسم کی مایوسی اور جو بے روزگاری اور جو نفرت ایک قسم کے اتنا بڑا لاوا پک رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ پھٹ نہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ لاوا پھٹے اور پھر کسی کے ساتھ پاس اتنا وہ ہاتھ میں ایسا کنٹرول نہ رہے کہ وہ اس کو روک سکے۔ آپ بندوق سے یا آپ عدالتی آرڈر سے، جب عدالتیں آرڈر کیا کرتی ہیں، ابھی عدالتیں کیا ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، وہ کیا آرڈر کرتی ہیں؟ وہ کسی ایک شخص کو تو پروٹیکٹ کر نہیں سکتی، وہ ملک کو کیا پروٹیکٹ کریں گی؟ جہاں پہ لاکھوں لوگ باہر نکلائیں گے تو وہاں پہ وہ کیا کر سکے گی عدالت؟ وہ تو اس کو تو اپنے سروائیول کا پڑ جائے گا کہ میری جان بچ جائے، کہیں میرے اوپر ہی نہ آ جائیں لوگ۔ اس طرح کی آپ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو؟ خدا کے لیے سوچیں۔ اس لیے پاکستان ہے تو پاکستان سے سب کچھ ہے۔ اگر ملک سلامت ہے تو ہر بندہ سلامت ہے۔ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، لوگوں کی عزت نفس نہ خراب کریں، لوگوں کی بے عزتی نہ کریں۔ جو آئے دن ہم دیکھتے ہیں، کبھی پولیس والا کسی کو مار رہا ہے، کبھی کسی کو مار رہا ہے، کبھی عورت کو تھپڑ مار رہا ہے، کبھی کسی چیز کو مار رہا ہے۔ آپ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو؟ کہ اب پاکستان خانہ جنگی کی طرف چلا جائے، تاکہ پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا نا۔ پھر تو نہ سویلین ہوگا یا نہ دوسرے جو اداروں والے ہوں گے، وہ بھی کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پھر تو ایک دوسرے کے ساتھ جب لڑنے شروع ہو جائے گا تو پھر کیا رہ جائے گا پاکستان کے اندر؟ پھر تو وہ آئیں گے نا جنہوں نے آنا ہے یہاں پہ، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، یہ لوگ تو اپنے ملک کے، یہ تو لوگ ایسے ہیں، یہ تو اپنے ملک کو سنبھال نہیں سکتے، تو ان کے جو پاس جو پڑا ہوا ہے یہ ایسے اٹھائیں نا یہاں سے پہلے، تاکہ یہ کہیں ایک دوسرے کے اوپر یہی نہ چلا دیں اور دنیا کو تباہ نہ کر دیں۔ خدا کے لیے سوچیں، پاکستان ہے تو سب ہے۔ پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کے لیے آگے بڑھیں۔ پاکستان کو ترقی دینی ہے تو جو گورنمنٹ لوگوں نے جس کو منتخب کیا ہے اس کو گورنمنٹ دیں، اس کو وہ گورنمنٹ چلائے، اور وہی پاکستان کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اس وقت آپ نہیں کر سکتے، آپ سے نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کرتے رہیں 2 سال 3 سال 4 سال، نہیں چلے گی، یہ گورنمنٹ بھی نہیں چلے گی۔ یہ چوروں کا جو ٹھگوں کا ٹولہ آپ لوگوں نے بٹھا دیا، یہ نہیں چلے گا۔ جو بندہ چوری کی، مجھے تو شرم آتی لوگوں کے اوپر دیکھ کے کہ یہ کس قسم کے، کس خصلت کے لوگ دنیا کے پاکستان کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، جو کہ چوری کی سیٹ کے اوپر آگے اسمبلیوں میں بیٹھ رہے ہیں، اور ان کی اخلاقی اور سماجی اور وہ اتنا گرے لوگ ہیں کہ ان کی شرم ختم ہو چکی ہے۔ وہ بغیرتی میں اتنے دور تک چلے گئے ہیں کہ ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے جو کسی کی سیٹ چوری کی ہے، ہم ان کی عزت بھی نہیں ہے، ان کے اندر عزت نفس بھی نہیں ہے۔ ان کا ضمیر تو ویسے ہی مرا ہوا ہے، ان لوگوں کا ضمیر تو پہلے شروع سے ہی مر گیا تھا۔ جب یہ سیاست میں آئے تھے یہ بیچ بوچ کے آئے تھے سارا کچھ، اب انہوں نے اپنی عزت بھی بیچ دی ہے۔ پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کا خیال رکھیں۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ پاکستان کے لیے بڑھیں، پاکستان کے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں آپ۔ ابھی قوم نے ایک فیصلہ کر دیا، آپ کو قوم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی تو یہ نہیں ہوگا۔ ابھی پاکستان کے اندر چیزیں بدل گئی ہیں۔ آپ 70-80 سے باہر نکلیں، ابھی جو 2024 آ گیا ہے بھائی جان، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہو کہ ابھی وہ ہم چاہتے تھے، ہم یہ کہتے تھے، ہم بیان دیتے تھے، لوگ ہمارے پیچھے چل پڑتے تھے، وہ پیچھے لوگ نہیں چلیں گے۔ ابھی آپ کو گالیاں نکالتے ہیں لوگ اس کے اوپر آ کے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ لوگوں کی حمایت میں بھی لوگ آتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی حمایت میں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی لوگ، ان کو بھی گالیاں نکالتے ہیں لوگ، وہ اپنے وہ فائدے اٹھانے کے لیے آپ لوگوں کو جو تعریف کرتے ہیں نا، تو جھوٹی تعریف جو ہوتی ہے نا وہ کسی کے کام نہیں آتی، وہ ذلت اور اس کو گڑھے میں جا کے گرتا ہے بندہ۔ پاکستان کا خیال رکھیں، پاکستان ہے تو سب ہے۔ اللہ سب کا رحم کرے، سب پہ کرم کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔